والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. ترجمہ کنز العرفان. اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا، تاکہ ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے. انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے. اس آیہ مبارکہ میں حشر و نشر، معاد یعنی لوٹنے کی جگہ کا بیان اور منکرین کا رد ہے. اس پر نہایت ہی لطیف پیرایا میں دلیل قائم فرمائی گئی کہ وہ پہلی بار زندگی دیتا ہے اور اعضائے مراقبہ کو پیدا کرتا اور ترکیب دیتا ہے، تو موت کے ساتھ اعضاء کے منتشر ہونے کے بعد ان کو دوبارہ ترکیب دینا اور بنے ہوئے انسان کو فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ بنانا، وہی جان جو اس بدن سے تعلق رکھتی تھی اس کو اس بدن کی درستگی کے بعد پھر اسی سے متعلق کر دینا، یہ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ پہلی بار کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے. جب پہلی بار چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا تو اب دوبارہ بنانا اس رب کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہ رہا. اب یہ ڈیسک جس بندے نے پہلی بار بنایا ہے، پہلی بار بنانے والے کے لیے مشکل ہے. اب اس کو دیکھ کر دوسرا ڈیسک تو آپ اسی حیت کا بنا سکتے ہیں، لیکن جس کے دماغ میں پہلی بار اس کی یہ شکل و صورت ہے کہ اس چیز کا ایک ڈیسک بنایا جائے، اس بندے کے لیے یہ بنانا مشکل تھا. تو اب یہ بنانا مشکل نہ رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات کہ جس نے پہلے انسان کو ایک نیا وجود بخشا، ایک نیا وجود جب دیا تو فرمایا جو رب پہلے تمہیں وجود دینے پر قادر ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر تو بدرجائے اولا قادر ہے. کہ پہلی بار ایک چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دیکھے انسان کو بنایا ہے. سب انسان ہیں لیکن شکلیں کسی سب کی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہیں. ہر انسان کی علیحدہ علیحدہ شکل ہے، اس کی بول چال علیحدہ ہے، اس کی اسی طرح سوچنے کی قوت علیحدہ ہے، اس کا مزاج علیحدہ ہے، اس کی رنگ صورت علیحدہ ہے. جو رب اپنے بندوں کو پہلی بار اس طرح بنانے پر قادر ہے، تو ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر، دوبارہ بنانے پر بدرجائے اولا جو ہے وہ قادر ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر منکرین کا رد کیا گیا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو مار دے گا، کفار نے کہا تھا ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو دوبارہ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے. فرمایا جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے، دوبارہ بنانے پر بھی تو تمہیں قادر ہے. آگے فرمایا بالقسط، انصاف کے ساتھ. اس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں نے دنیا میں انصاف کیا، جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ان پر عمل کیا، جن سے روکا گیا اس سے باز رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان بھی انصاف فرمائے گا. کہ نیکوں نے جو دنیا کے اندر نیکی کی ہے، کسی بھی نیکی کے اندر کمی نہیں کی جائے گی. ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے ذرے ذرے کا جو ہے حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا، اور ہر ایک کو اس کی ذرے ذرے کی نیکی جو ہے اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا. یعنی مسقال برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو انصاف کے ساتھ اس کا اجر دیا جائے گا، اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا. تو فرمایا نیکوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کی کمی نہ فرمائے گا. ان سے وہ مراد لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا. والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور کافروں کے لیے شدید گرم پانی کا مشروب ہے. اس آیت میں جہنم کے اندر کفار کے جس مشروب کا بیان ہوا اس کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرحیت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا. ان کے یعنی چیرتا ہوا ان کے بدن کو
پیٹ تک پہنچ جائے گا اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا. یہی صحرا یعنی نگل جانا ان کے ساتھ بار بار اسی طرح کیا جاتا رہے گا. یعنی جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو اس قدر شدید گرم پانی ان کو پلایا جائے گا کہ پینے کے ساتھ ہی ان کے سارے جسم کو وہ چیر کر قدموں سے آ کر نکل جائے گا. فرمایا بار بار ان کے ساتھ یہی عمل کیا جاتا رہے گا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی رب ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا. وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان فرماتا ہے. اس آیت کریمہ میں جو فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی رب ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا. ضیاء سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے. یعنی سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی دی ہے تو چاند نے جو روشنی ہے وہ سورج سے حاصل کی ہے تو چاند ضیاء ہو گیا، سورج ضیاء ہو گیا اور چاند نور ہو گیا. جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے ضیاء اور جب چاند سے ہو تو اس کو نور کہتے ہیں. وقدر منازل اور چاند کے لیے منزلیں مقرر فرما دی ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ چاند کے آنے جانے کا وقت ایک مہینہ 28 کا ہوتا ہے، کوئی 29 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے، کوئی 31 کا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ سارے کے سارے مہینے ہم نے اس لیے بنائے اور چاند کا ایک نئے طریقے سے نکلنا، پھر ڈوبنا، پھر نکلنا، یہ اس لیے ہم نے سارے کا سارا کام کیا تاکہ تم سالوں کی گنتی اپنی مقرر کر سکو، تم اپنے سالوں کو پہچان سکو، مہینوں کو پہچان سکو، اپنے وقت کو پہچان سکو. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کے احوال سے دلائل قائم فرمائے ہیں. اس آیت میں دن اور رات کے اختلاف سے حاصل ہونے والے فوائد وحدانیت پر دلائل قائم فرمائے ہیں. یعنی دن اور رات سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں کہ دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، ہر چیز جو اپنے ٹائم پر نکلتی ہے اور اپنے وقت پر چلی جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات 25 گھنٹوں کی ہو گئی ہو، 30 گھنٹوں کی ہو، نہیں. جتنا جس رات کا وقت ہے اتنا وقت پورا کر کے آگے دن آ جاتا ہے، پھر دن اپنا وقت پورا کر کے آگے رات آ جاتی ہے. تو فرمایا یہ دن اور رات کا متواتر کے ساتھ آنا جانا، اس میں تبدیلی نہ ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بے شک دن اور رات کے آنے جانے اور کم اور زیادہ ہونے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا ہے جیسے فرشتے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا جیسے حیوان، پہاڑ، دریا، نہریں، درخت وغیرہ، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر نشانیاں موجود ہیں. کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس رب کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں. یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے اندر کھلے ان کو دلائل دیے گئے ہیں کہ آخر کوئی ذات تو ہے جو اس دن کو لے کر آتی ہے، پھر رات کو لے کر آتی ہے، کوئی ذات تو ہے جو سورج کو نکالتی ہے، اس کو غروب کرتی ہے، ہر چیز اپنے ٹائم پر آتی ہے، وقت پر جاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتی ہیں. عقل والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحت ہے، بڑی نشانیاں ہیں، بڑی جو ہے ان کے لیے ہدایت پانے کی رائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم، فرقان مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.